اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث سورہ مبارکہ الکہف کی یہ پہلی آیات میں ہے کہ پروردگار عالم اس سورہ میں بہت ساری حکمت کی باتیں اور بہت سارے رازوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا سورہ الحمد کی طرح الحمدللہ سے ہے۔ الحمدللہ چونکہ حمد الہی یہ مدح سے بالا تر ہے، ایک مرتبہ ہم مدح کرتے ہیں، ایک مرتبہ حمد کرتے ہیں۔ حمد گویا کہ یہ ایک بالا ترین مرتبہ یہ شکر ہے، تو یہاں پر شروع ہی الحمدللہ سے ہے، یعنی اگر تعریف ہے تو وہ فقط اللہ کے لیے ہے، چونکہ مظاہر قدرت خدا ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، خدا کی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں، تو خدا کی ہر نشانی کے پیچھے ایک حمد ہے، یعنی دراصل یہ تعریف اس کی بے نہایت رحمتوں کی تعریف ہے کہ یہ جس طرح الحمد میں کہا الحمدللہ رب العالمین، وہاں پر کیوں تعریف کرے خدا کی، وہاں پر کہا چونکہ عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کی ہدایت کرنے والا ہے، عالمین کو رشد اور عالمین کی تربیت کرنے والا ہے۔ یعنی کیوں عالمین کی تربیت کرے؟ تاکہ یہ خلقت مقصد خلقت تک جا سکے۔ اسی وجہ سے ہر جگہ خدا کی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہم خدا کا شکر بھی بجا لاتے ہیں اور حمد الہی بھی۔ تو یہاں پر جو خدا کی حمد اور خدا کی جو تعریف ہے، کیوں حمد الہی بجا لائے؟ یہاں پر پروردگار عالم ضمنی طور پر یہ ارشاد فرما رہا ہے الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ یہاں پر اعلیٰ رسول ہی نہیں کہا، یہاں پر اعلیٰ نبی ہی نہیں کہا، یہاں پر عبد ہی کہا، چونکہ مقام فنا فی اللہ میں جو آخری منزل ہے وہ مقام عبدیت ہے۔ رسول ایک عہدہ ہے، نبی ایک عہدہ ہے، امام ایک عہدہ ہے، خلیفۃ اللہ ہونا ایک عہدہ ہے، لیکن بندہ بننا یہ کوئی عہدہ نہیں ہے۔ آپ جب رسول کہہ دے، جب نبی کہہ دے، تو اس شخص کی جو حیثیت ہے ظاہری طور پر، جس مقام تک یہ شخص چلا گیا، اس مقام کو ظاہر کرے، لیکن بندگی اس کی ذات کو ظاہر کرے کہ یہ کس قدر یہ خدا کی اطاعت میں ڈوبا ہوا بندہ ہے۔ تو یہاں پر چونکہ عہدہ یہ ایسا ہے کہ ایک وقت ہے، ایک وقت نہیں ہے، لیکن جو ذاتی صفات ہے وہ اصلاً ذات سے جدا نہیں ہے۔ یہاں پر چونکہ نبی ہمارے پیغمبر کی گفتگو ہو رہی ہے، تو اس نبی نے اپنے آپ کو مقام میں عبدیت میں فنا کر دیا، یہ فنا فی اللہ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پیغمبر کی تعریف ہے، اور یہ آیت پیغمبر کی ذات کو بیان کرے، پیغمبر کی صفات کو بیان کرے، پیغمبر کی جو حیثیت ہے الہی اسے بیان کرے، اور پیغمبر کی جو اندرونی کیفیتیں ہیں ان کیفیتوں کو بیان کرے،
اور کس قدر ان کے عمل میں اخلاص ہے، کس قدر یہ مخلص ہو چکے ہیں، کس قدر دیکھو یہ اخلاص تمام ملاوٹوں سے پاک ہونا، انسان کی فکر میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، سوچ میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، عمل میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس کی گفتار ملاوٹ سے خالی ہو، جب اس کا پورا وجود خالص اللہ کے لیے بن جائے تو وہاں پر اس بندے کو خالق کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، وہ خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور جیسا وہ چاہتا ہے خدا ویسا کرتا ہے، اور جیسا خدا چاہتا ہے ویسا وہ بندہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم سورہ دہر میں کہ جو خالصتاً مکمل سورہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں ہے، اور سبب نزول بھی یتیم و اسیر و مسکین کو خدا کی راہ میں اطعام کرنے کے سلسلے میں ہے، تو وہاں پر بھی ہم اخلاص عمل کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کے کردار ہمارے سامنے آ جائے۔ تو یہاں پر اس آیت میں پروردگار عالم نے تعریف سے شروع کر کے، کیونکہ جب ہم تعریف کریں گے تو یہ مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ جب ہم بیٹھے بیٹھے کسی کی تعریف کریں گے تو سننے والے کہہ دیں گے بھائی اس نے کیا کیا، اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے۔ انسان کے باطن میں ایک جستجوگر ہے، وہ یہ دیکھنے پر تیار ہو جائے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ انسان فطرتاً تلاش گر ہے، انسان کو جب کوئی بھی نئی بات انسان سنے، انسان اس پہ سوچتا ہے، اس کی علت کے پیچھے جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک مرتبہ کہہ دیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں، اللہ نے کیا کیا، کیوں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب دیکھو ہمارے عام محفلوں میں بھی جب ہم کسی کی تعریف کریں گے نا تو سب ہم سے پوچھیں گے بھائی اس نے کیا کیا، اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے۔ کسی اور کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، اس نے کون سا وہ کارنامہ انجام دیا کہ اس کی تعریف کر رہے ہو۔ اگر بہت ہی زیادہ ہم تعریف کریں تو پھر وہ علت ڈھونڈے بغیر ہی وہ لوگ نہیں جائیں گے، وہ کہہ رہے کہ آپ اس قدر تعریف کر رہے ہیں تو وجہ بھی بتا دے، تعریف کی وجہ کیا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم دراصل انسانوں کی توجہ قرآن کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہے کہ کس گوہر کو، کس عظیم المرتبت ہم نے وجود کو نازل کیا ہے اپنے بندے پر۔ تو وہ وجود کیا ہے؟ وہ وجود ہے الکتاب، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید کے مختلف ناموں میں سے ایک نام الکتاب ہے۔ اور کیوں کتاب نازل کرنے پر اتنی تعریف؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، تو یہاں پر کیا فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی چھوڑ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ قیماً، اس کتاب کی تعریف ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی منفی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر جو عوجاً کہا، ایک تمام منفی صفات سے اس کتاب کو مبرہ کیا، یعنی جو بھی منفی صفات آپ کے ذہن میں آئے، جس طرح دوسری چیزوں سے متعلق ہمارے ذہنوں میں کتنی باتیں آتی ہے، کتنے تصورات ہیں، لیکن پروردگار فرما رہا ہے تعریف ہے اللہ کی جس نے اس کتاب کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ نہ کتاب میں کوئی کمی ہے، نہ بندے میں کوئی کمی ہے۔ کتاب بھی تمام کتابوں کے مجموعے کا نام ہے، اصلاً تمام معارف دین کا اجتماع ہے اس کتاب میں۔ اسی طرح بندے میں بھی تمام انسانی صفتیں بنحو اتم و اکمل موجود ہیں، یعنی نہ بندے میں کوئی کمی، نہ کتاب میں کوئی کمی۔ اس لیے تعریف ہے اس اللہ کی کہ جس نے بندے کو بھی بہترین بندوں میں سے چنا
اور کتاب کو بھی تمام کتابوں میں سے بہترین کتاب کو چنا. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے معاشرے کی ہدایت ہو، لوگوں کی ہدایت ہو، اور یہ کتاب ہر قسم کے کجی اور انحرافی طریقوں سے یہ پاک ہے. یعنی کتاب مکمل ہے، کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے، ہدی للناس ہے. یہ کتاب تبیانا لکل شیء ہے، ہر شے کا بیان اس کتاب کے اندر موجود ہے. ہر شے میں جو ابہامات ہے، اشکالات ہے، یا جس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس رسائی نہ ہو، تو یہ کتاب ان تمام چیزوں کو واضح کرتی ہے. تو اس کتاب کی ایک یہاں پر عوجا کہہ کر کہ لم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے. تو یہاں پر تمام منفی سوچوں کو اس قرآن سے دور کیا، تمام منفی تصورات کو اس کتاب سے دور کیا، اور تمام منفی جو اوہام ہے ان کا راستہ بند کیا کہ یہ ایک کتاب ہے جو اپنے اللہ کی طرف سے بندے پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے. انشاءاللہ آئندہ اس کا فلسفہ بھی جو منفی طریقہ کے بعد مثبت ہے وہ بھی ہم بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.